اب ہم اپنی اٹینشن کو فوکس کریں گے مارکیٹ سیگمنٹیشن کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے کہ مارکیٹ سیگمنٹیشن کن بیسس پہ کی جاتی ہے اور اس کے ہمیں کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کنزیومر مارکیٹس کی سیگمنٹیشن کیسے کی جاتی ہے. 4 بنیادوں پہ ہم کنزیومر مارکیٹس کو سیگمنٹ کرتے ہیں بنیادی طور پہ. سب سے پہلے جیوگرافک سیگمنٹیشن، یعنی ہم مارکیٹ کو سیگمنٹ کرتے ہیں جیوگرافی کی بیسس کے اوپر. دوسرا، وی سیگمنٹ دا مارکیٹ آن دی بیسس آف ڈیموگرافکس، ڈیموگرافکس کی بیسس پہ. ڈیموگرافکس کیا ہوتی ہیں؟ ڈیموگرافی از بیسیکلی اسٹڈی آف پاپولیشن. تو پاپولیشن کے بہت سارے فیکٹرز، ان کے اوپر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں مارکیٹ کو، جس میں ایج ہے، جس میں جینڈر ہے، جس میں انکم ہے، جس میں سوشل کلاسز ہیں، جس میں اور بہت ساری چیزیں آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. تیسرے لیول پہ سائیکوگرافکس. سائیکوگرافک ویریبلز وہ ویریبلز ہوتے ہیں جو ہمارے مائنڈ سیٹ کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ہماری سائیکالوجی کو ڈسکرائب کرتے ہیں. تو ہم کنزیومرز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ان کے سائیکولوجیکل بلٹ اپ کے اوپر، ان کے سائیکولوجیکل میک اپ کے اوپر بھی ہم مارکیٹس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہیں پرائمریلی، ان کو ڈیٹیل سے بعد میں ڈسکس کریں گے. پرسنالٹی ہے، اس میں لائف سٹائل ہے، اور اس میں ویلیوز ہیں، یہ ہماری ویلیوز کیا ہوتی ہیں. اور 4تھ لیول کے اوپر ہم مارکیٹ کو سیگمنٹ کرتے ہیں بیہیویئرل بیسس پہ، جس کو ہم بیہیویئرل سیگمنٹیشن کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ہیومن بیہیویئر یا کنزیومر بیہیویئر کی بیسس پہ ہم مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان ویریس ویز، کہ لوگوں کا بیہیویئر اوکیزنس پہ کیا ہوتا ہے، لوگ کس قسم کے بینیفٹس پروڈکٹس میں سے سیکھ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا یوزیج کیسا ہوتا ہے، یوزیج ریٹ کیا ہوتا ہے، اور یوزر سٹیٹس کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. اب ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ان سارے چاروں ویریبلس کو کنزیومر مارکیٹس کے لیے. جب ہم یہ ڈسکس کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم بزنس مارکیٹس کی ڈویژن کے اوپر بات کریں گے کہ بزنس مارکیٹس کو کن بیسس کے اوپر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے جیوگرافک سیگمنٹیشن. کسی بھی مارکیٹ کو، کسی بھی اکانومی کو، کسی بھی ملک کو ہم ریجنز کی بیس پہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جیوگرافک ریجنز. جیسے اگر ہم پاکستان کی اگزامپل لیں تو پاکستان کو ہم اپنے پروونسز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، سندھ، بلوچستان، پنجاب، NWFP، ناردرن ایریاز. یا تو ہم ان کو پروونسز میں ڈیوائڈ کر دیں، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مارکیٹس ایکول ان سائز ہوں، ایسی ڈویژنز کی جائیں جو ایکول ان سائز ہوں بزنس کے لحاظ سے. تو پاکستان میں موسٹلی جو کمپنیز ہیں وہ پورے پاکستان کو 3 ریجنز میں ڈیوائڈ کر دیتی ہیں. ان میں جو سب سے بڑا ریجن جو 2 صوبوں کو ملا کر بنتا ہے، سندھ اور بلوچستان کو، اس کو کہہ دیا جاتا ہے ساؤتھ ریجن. اب یہ ایریا کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ یا بہت بڑا ریجن بن جاتا ہے، لیکن اس کا سیلز پوٹینشیل برابر کا ہوتا ہے باقی 2 ریجنز کے. دوسرا ریجن ہم پنجاب کو ڈسکرائب کر دیتے ہیں، جس کو ہم سینٹرل ریجن کہہ دیتے ہیں. پنجاب کا سارا حصہ شاید ہم اس میں کبھی شامل نہ کریں، ہم کیپٹل کو، پنڈی اور اسلام آباد کو اس میں سے سیپریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ پنجاب کا جو میجر پورشن ہے اس کو ہم سینٹرل ریجن کہہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ناردرن ریجن، جس میں ہم کیپٹل سٹی راول پنڈی اور ناردرن ایریاز کو جوائن کر دیتے ہیں. تو یہ بیلنسڈ ریجنز ہم پاکستان کے بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر دیں آن دی بیسس آف ریجنز. دوسرا، ہم سٹیز کی بیسس کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں.
میجر سٹیز کی بیسس کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں تو پاکستان میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے میجر سٹیز میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ، یہ 4 بڑے ریجنز ہمیں نظر آتے ہیں ساؤتھ ریجن میں. آپ سینٹرل ریجن میں آ جائیں تو یہاں پر بھی کچھ بڑے سٹیز ہمیں نظر آتے ہیں، لاہور، ملتان، فیصل آباد، یہ بڑے ہمیں سٹیز نظر آتے ہیں. کچھ اپ کمنگ سٹیز ہیں جیسے گجرانوالہ ہے، ساہیوال ہے. تو یہ ایریاز جو ہیں یہ بنیادی طور پر ہم اس مارکیٹ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ناردرن ریجن میں آپ آ جائیں تو پنڈی، اسلام آباد ایک ریجن بن جاتا ہے، میرپور ایک دوسرا سٹی بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم پشاور کو بھی ایز اے سٹی سیپریٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہم پاکستان کو سٹیز کی بیسس پہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور ان سٹیز کے اراؤنڈ جو باقی کے ایریاز ہیں ان کو ان کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں. کلائمیٹ کی بیسس کے اوپر بھی آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں مارکیٹ کو، کیونکہ جب آپ کلائمیٹ کی بیس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایریاز کو ہم ہاٹ ویدرز، ماڈریٹ ویدرز اینڈ کولڈ ویدرز، ان بیسس پہ ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور بھی کلاسیفیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو ویدرز کی بیسس پہ بھی لوگوں کی نیڈز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، ان کی ہاؤسنگ کی نیڈز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، ان کی کلودنگ کی نیڈز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، روڈز ڈفرینٹ طرح کی ان ایریاز میں بنائی جاتی ہیں، تو ٹریولنگ کی نیڈز بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. بہت ساری ایگزامپلس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان سب بیسس کے اوپر جب مارکیٹ کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو کنزیومر کی نیڈز کس طرح سے ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں اور کس طرح سے آرگنائزیشنز کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ان کامن نیڈز کی بیسس پہ پروڈکٹس اور سروسز بنا سکیں. اس کے بعد جو دوسرا بڑا ویریبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیموگرافک ویریبل. So we divide the market on the basis of demographics. یہاں پر بہت سارے سب ویریبلز ہیں جس میں سب سے پہلے ایج، اس کے بعد جینڈر، اس کے بعد لائف سائیکل سٹیج، اس کے بعد لائف سٹیج، پھر اس کے بعد فیملی سائز، انکم، آکوپیشن، ایجوکیشن، سوشل کلاس. یہ سارے وہ ویریبلز ہیں جو ڈیموگرافکس کے انڈر آتے ہیں. اب اگر ہم ان کی ایگزامپل لیں، سب سے پہلے ایج، تو ہم مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل چلڈرن انڈر 6 years of age, okay, inhabitants or people between the age of 6 years to 11 years, between 11 to 17 years, and we can continue to make consumer segments like this. ہم نے بات کی تھی پروفائلز کی. اب پروفائلز کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے گروپس بنائے ہیں ان کے اندر کتنے لوگ ہیں، ان کا کاؤنٹ کیا ہے. تو اس کاؤنٹ کے کرنے سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مارکیٹ کا سائز کیا ہے. لیکن یہ صرف ایک حصہ ہے پروفائلنگ کا. آگے چلتے ہیں. ہم پاپولیشن کو کسی بھی کنٹری کی، کسی بھی مارکیٹ کی جینڈر کی بیس پہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، فیمیلز اینڈ میلز. اور یہ جو دو بڑے گروپس ہیں ان کی نیڈز بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، لیکن اگر آپ ان گروپس کے بیچ میں اینالائز کریں تو بہت ساری نیڈز ایک جیسی ہوتی ہیں. تو بہت ساری پروڈکٹس صرف ایک قسم کے جینڈر کے لیے اور بہت ساری پروڈکٹس صرف دوسری طرح کی جینڈر کے لیے، کیونکہ ان کی نیڈز ڈفرینٹ ہیں. کلودنگ فار ایگزامپل ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. لیکن آرگنائزیشنز ٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے، ایٹیٹیوڈس کو دیکھتے ہوئے، دونوں ڈفرینٹ جینڈرز کے ہر قسم کی پروڈکٹ میں ڈفرینٹ پروڈکٹس لے کر آ سکتے ہیں جو کہ دونوں جینڈرز کو مختلف طریقے سے بہتر طریقے سے سیٹسفائی کر سکیں. جینڈر کے بعد لائف سائیکل. لائف سائیکل سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول اوور دی انٹائر لائف مختلف سٹیجز میں سے پاس کرتے ہیں. فار ایگزامپل یو آر young but unmarried, then you are young and married, then you are young married with no children,
then you are young married with children, then you are older married with children under 18 years of age, and so on. یہ مختلف قسم کی ہم سیگمنٹس بنا سکتے ہیں آن دی بیسس آف لائف سائیکل اسٹیج. اس کے بعد ایک اور ویریبل ہے جسے ہم لائف اسٹیج کہتے ہیں. اب لائف اسٹیج کیا ہے کہ ایک ہی انڈیویجول, لیٹ سے ینگ میرڈ ود چلڈرن میں ایک کنزیومر ہوگا جو چاہ رہا ہوگا کہ میں اپنے لیے گھر بناؤں, دوسرا کسٹمر چاہ رہا ہوگا کہ میں اپنے کیریئر میں بریک تھرو لوں, میں اپنی انکم کو انکریز کروں, کوئی انڈیویجول چاہ رہا ہوگا کہ میں اپنی ایجوکیشن کو انہینس کروں. تو یہ لائف سٹیج ہے کہ ایک لائف سائیکل کی سٹیج میں ڈفرینٹ انڈیویجولز ڈفرینٹ ایسپریشنز لے کر چل رہے ہیں. تو یہ لائف سٹیج ہے. تو ہم لائف سٹیج کے مطابق بھی سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں جو اس سیگمنٹیشن کو یوز کرتی ہیں. فار ایگزامپل کنزیومر بینکنگ. کنزیومر بینکنگ جب آٹو موبیلس کے لیے لونز کو سیل کرتے ہیں یا پرسنل لونز کو سیل کرتے ہیں یا ہوم لونز کو سیل کرتے ہیں تو وہاں پر لائف سٹیج سیگمنٹیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے, زیادہ یوزفل ہے, کیونکہ وہ سب انڈیویجول جو ایک ایسپریشن, کامن ایسپریشن کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہوں گے, ان کی نیڈز ایک جیسی ہوں گی. اس کے بعد فیملی سائز. اب فیملی کے ڈفرینٹ سائزز ہو سکتے ہیں. جیسے پاکستان ایک ایسی اکانومی ہے جہاں پر فیملی سائز بڑا ہوتا ہے جنرلی. میجورٹی آف پیپل ہیو دی فیملی سائز آف 6 پیپل. اس سے بڑا بھی ہے 7, 8, 9, 10. یہ بھی فیملی سائز ہو سکتا ہے. 1 and 2, 3 and 4 یہ بھی فیملی سائز ہو سکتا ہے. تو وی کین ڈیوائڈ ہاؤس ہولڈ آن دی بیسس آف ڈفرینٹ فیملی سائزز. اسی طرح سے ہم کسی بھی اکانومی کو انکم کی بیسس پر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اور انکم کی بیسس پہ جب ہم سیگمنٹیشن کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ کامن ویریبل ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. لو انکم, مڈل انکم, ہائی انکم, یہ 3 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کو مزید اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ لیٹ سے 5,000 to 10,000 per month, اور 10,000 to 20,000 per month, 20,000 to 30,000 per month, and so on. یہ مختلف سیگمنٹس ہم بنا سکتے ہیں. ان ساری سیگمنٹس کی بیسس کے اوپر اگر ہم یہ بھی ڈٹرمن کر لیں کہ کس سیگمنٹ میں کتنے لوگ ہیں, کتنے انڈیویجولز ہیں, تو بڑی آسانی سے ہمیں سیگمنٹ سائز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سی سیگمنٹ کتنی اٹریکٹیو ہے. اس کے بعد سوشل کلاس. جب ہم سوشل کلاس کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی اکانومی میں بنیادی طور پہ 3 سوشل کلاسز ہوتی ہیں: لوور کلاس, مڈل کلاس اینڈ اپر کلاس. اور اس کے بعد ان کو سب کلاسز میں بھی ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل لوور کلاس کو ہم کہہ سکتے ہیں لوور لوورز, مڈل لوورز, اپر لوورز. مڈل کلاس کو بھی ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں: لوور مڈلز, مڈل مڈلز اینڈ اپر مڈلز. اور اسی طرح اپر کلاس کو بھی ہم 3 فردر سب کلاسز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں لوور اپرز, مڈل اپرز اینڈ اپر اپرز. یہ مختلف قسم کی کلاسز ہم سوشل کلاسز میں بنا کے اور مارکیٹ کو ان کلاسز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جب ہم پروفائلنگ کی بات کرتے ہیں تو ان سب کلاسز کو بنانے کے بعد, ان سیگمنٹس کو بنانے کے بعد ہم یہ اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو ان سیگمنٹس کا سائز کیا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی ایسپریشنز کیا ہیں, ان کی لائف میں آبجیکٹیوز کیا ہیں, ان کی بائنگ ہیبٹس کیا ہیں, وہ کن چیزوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہماری پروڈکٹس ہیں وہ ان کے لیے کتنی سوٹیبل ہیں, یا کہاں پر گیپ ہے. جو ان کی نیڈز ہیں ان کو کوئی بھی مینوفیکچرر, کوئی بھی مارکیٹر, کوئی بھی سیلر پورا نہیں کر پا رہا. تو وہاں پر ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ہم بہتر پروڈکٹس اور سروسز لے کر آ سکتے ہیں. تھرڈ ویریبل جو ہم نے ڈسکرائب کیا تھا دیٹ واز سائیکوگرافک سیگمنٹیشن.
اور سائیکوگرافک سیگمنٹیشن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اٹس آل اباؤٹ آور مائنڈ سیٹ، ہاؤ وی تھنک، آن دی بیسس آف آر تھنکنگ وی سیگمنٹ دا مارکیٹ. جب ہم ان تین بیسس کی بات کرتے ہیں تو تین طرح کی ویریبلز اویلیبل ہیں، جس میں پرسنالٹی آ جاتی ہے، اس کے بعد اس میں لائف سٹائل آ جاتا ہے، اور پھر اس میں ویلیوز آ جاتی ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ پرسنالٹی. مختلف قسم کی پرسنالٹیز ہو سکتی ہیں، اور پرسنالٹی کس بیس پہ بنتی ہے، یہ بیسیکلی آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے. جس انوائرمنٹ میں آپ گرو کرتے ہیں، آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں، سوشل انسٹیٹیوشن ہو سکتے ہیں، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ہو سکتی ہے، آپ کے ریفرنس گروپس ہو سکتے ہیں کہ جن ریفرنس گروپس کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کیا، آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں، آپ کا سوشل سرکل ہو سکتا ہے، اور کس قسم کے آپ کے ایکسپیرینسز ہیں انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، جس انوائرمنٹ سے آپ ایکسپوزڈ ہیں، پلس آپ کے ایکسپیرینسز، پرسنل ایکسپیرینسز کس قسم کے ہیں. اس سے آپ کی لرننگ ہوتی ہے، اس لرننگ سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کی پرسنالٹی بیس کرتی ہے کہ آپ کے ویلیوز اور بلیفس کیا ہیں. آپ کے ویلیوز اور بلیفس ڈٹرمن آپ کا ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ فائنلی آپ کا بیہیویئر ڈٹرمن کرتا ہے. اس سائیکولوجیکل ماڈل کی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کی پرسنالٹیز ایمرج کرتی ہیں. پلیزنگ پرسنالٹیز ہیں، لویبل پرسنالٹیز ہیں، اگریسو پرسنالٹیز ہیں، ہاسٹائل پرسنالٹیز ہیں، ڈاگمیٹک پرسنالٹیز ہیں. ان سب کی ایکسپلینیشن آپ کو اپنے ہینڈ آؤٹس میں مل جائے گی. بٹ ون کین انڈرسٹینڈ کہ یہ جو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کی ڈفرینٹ چوائسیز ہوتی ہیں، اور ان ڈفرینٹ چوائسیز کے لیے مارکیٹرز ڈفرینٹ قسم کی پروڈکٹس جو ہیں وہ لانچ کر سکتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کا لائف سٹائل کس طرح کا ہوتا ہے. انڈیویجولس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ان کے لائف سٹائل کے بیسس کے اوپر بھی. alright؟ اب یہ لائف سٹائل کیا چیز ہے؟ کسی بھی انڈیویجول کی زندگی کو ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ایکٹیویٹیز، انٹرسٹ اینڈ اوپینینس. ایکٹیویٹیز، انٹرسٹ اینڈ اوپینینس، ان کو ہم AIO ڈائمینشنز بھی کہتے ہیں. AIO ڈائمینشنز. تو جب بھی ہم کسی انڈیویجول کی لائف کو ایکسپریس کریں ان ٹرمز آف واٹ ایکٹیویٹیز دیز انڈیویجولز ڈو، واٹ انٹرسٹس these individuals have, and what opinions they carry regarding our surroundings and about events, etc. So then we describe them in terms of lifestyles. Lifestyle segmentation جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں ایک کرائٹیریا اور دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجولس کے پاس ٹائم کم ہے یا زیادہ ہے. وہ لوگ جن کے پاس ٹائم کم ہے ان کا لائف سٹائل اور طرح کا ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس ٹائم زیادہ ہے ان کا لائف سٹائل اور طرح کا ہے. اور اسی طرح سے وہ کنزیومرز جن کے پاس کم ریسورسز ہیں اور وہ انڈیویجول جن کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں ان کا بھی لائف سٹائل ڈفرینٹ ہوگا. ڈفرینٹ لائف سٹائل سیگمنٹیشن ماڈلز ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں، اور ان لائف سٹائل ماڈلز کو لنک کیا جاتا ہے ویلیوز کے ساتھ. انڈیویجولس کی ویلیوز کیا ہیں؟ جیسے ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ کسی بھی انڈیویجول کا جو بیہیویئر ہے وہ سرٹن ہوتا ہے اس کے ویلیوز اور بلیفس سے. یہ ویلیوز اور بلیفس فارم کرتے ہیں آپ کی لرننگ سے. آپ کی لرننگ ریزلٹ ہوتا ہے آپ کی انوائرمنٹ اور آپ کے ایکسپیرینسز کا. تو انڈیویجولس کی ڈفرینٹ ویلیوز ہوتی ہیں. تین طرح کی ویلیوز ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. کچھ کنزیومرز ہوتے ہیں جو پرنسپل اورینٹڈ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ڈیسیژنز کو پرنسپلز پر بیس کرتے ہیں، اور وہ پرنسپلز کو کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ جو نیچرل لاز ہیں، جو ہمیں سائنٹیفک پرنسپلز بھی ملتے ہیں اور پرنسپلز آف ہیومن لائف بھی ملتے ہیں.
یہ پرنسپلز آف ہیومن لائف جنرلی ہمیں اپنے ریلیجن میں سے مل رہے ہوتے ہیں, اپنے اسکرپچرز میں سے مل رہے ہوتے ہیں. تو انڈیویجولس پرنسپل اورینٹیڈ ہوتے ہیں, ان کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو اسپینڈ آور لائف آن دی بیسس آف ٹرو پرنسپلس, گائیڈنگ پرنسپلس. اس کے بعد انڈیویجولز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایکشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں. دے سیک فن ان لائف, دے سیک ایڈونچر ان لائف. اوکے, یہ انڈیویجولز, ان کے لیے امپورٹنٹ ویلیو یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں انجوائمنٹ ہونی چاہیے, فن ہونا چاہیے, انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے, لائٹ, لائف کو لائٹ ہونا چاہیے. اور تیسری جو ویلیو ہے, پیپل آر اسٹیٹس اورینٹیڈ, پیپل آر کمپیٹیٹو, پیپل انگیج دیم سیلوز ان ٹو کمپٹیشن آف اچیومنٹ, سکسیس اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں. They value success, they value their careers, they value, status in their life. تو یہ جو ہیں تین طرح کی ویلیوز ہوتی ہیں. مارکیٹرز کیا کرتے ہیں کہ ان سیگمنٹیشن ویریبلز کو اکٹھا کرتے ہیں, لائف سٹائل, ویلیوز, پرسنالٹی, ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے سیگمنٹیشن ماڈلز بناتے ہیں. بہت سارے ماڈلز اویلیبل ہیں. ویلیوز اینڈ لائف اسٹائل سیگمنٹیشن کا ایک ماڈل ہے. پرزم, جس میں آپ ڈفرینٹ اور سیگمنٹیشن, سائیکوگرافکس اور ڈیموگرافکس کو جوائن کر دیتے ہیں. جب آپ سائیکوگرافکس اور ڈیموگرافکس کو جوائن کرتے ہیں تو بھی ہمیں ڈفرینٹ قسم کی سیگمنٹیشن مل جاتی ہیں. جب آپ سائیکوگرافکس اور جیوگرافک کو ڈیزائن کرتے ہیں تب بھی ہمیں مختلف قسم کی سیگمنٹیشن ماڈلز مل جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے سیگمنٹیشن ماڈلز ڈیولپ کیے جائیں. آپ کو اپنے ہینڈ آؤٹس میں کچھ فارن لائف سٹائل ماڈلز کی ایگزامپلز ملیں گی. اس کے علاوہ جو چوتھا ویریبل ہے سیگمنٹیشن کا, اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئرل سیگمنٹیشن. یعنی کہ ہم کنزیومرز کو, مارکیٹس کو سیگمنٹ کر سکتے ہیں آن دی بیسس آف دیئر بیہیویئر. اب یہ بیہیویئر ڈفرینٹ آبزرویبل ایکشنز ہوتے ہیں انڈیویجولز کے ایسے ایکشنز جن کو ہم آبزرو کر سکیں, وہ بیہیویئرز کہلاتے ہیں. جب ہم بیہیویئرل سیگمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمیں اس کے اندر سب ویریبلز اویلیبل ہیں اس میں ہے اوکیزنس. ڈفرینٹ اوکیزنس پہ لوگ ڈفرینٹ طریقے کا بیہیویئر ایگزیبٹ کرتے ہیں. جیسے ہم اپنے ملک کی اگر اگزامپل لیں تو ہمارے ڈفرینٹ اوکیزنز ہیں. اوکیزنز دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ریگولر اوکیزنز ہوتے ہیں اور ایک اوکیزنز ہوتے ہیں اسپیشل اوکیزنز ہوتے ہیں یا انڈیویجولسٹک اوکیزنز ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی انڈیویجول کی برتھ ڈے ہے, ان کی میرج اینیورسری ہے, تو یہ تو انڈیویجولسٹک اوکیزنز ہیں. لیکن اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں عید کی, بڑی عید, چھوٹی عید, تو یہ ریگولر اوکیزنز ہیں. رمضان ریگولر اوکیزن ہے, حج ریگولر اوکیزن ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ریگولر اوکیزنز ہیں. تو ان اوکیزنز میں لوگوں کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, ان کی بائنگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, اور ہم آبزرو بھی کرتے ہیں کہ ان اوکیزنز پہ ہم لوگوں کی نیڈز بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں اور سیلرز اور مارکیٹرز کی ہم سے کمیونیکیشن بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ان کی پرائسز بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں, اسکیمز آ جاتی ہیں, ڈسکاؤنٹس آ جاتی ہیں, اسپیشل پروڈکٹ لانچز ہوتی ہیں ان اوکیزنز کے اوپر. تو یہ ایک اوکیزنز ہے. دوسرا بینیفٹس ہیں. یہ کنزیومرز کلیئرلی ویلیو کرتے ہیں کچھ بینیفٹس کو, اسپیڈ, اکانومی, ایکوریسی, کنوینئنس, ڈیوریبلٹی. یہ ایسے بینیفٹس ہیں جو کنزیومرز ویلیو کرتے ہیں. تو ہم کنزیومرز کی اس بیسس پہ بھی ڈویژن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے کنزیومرز کس بینیفٹ کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں کسی بھی ایک پروڈکٹ کیٹیگری کے لیے. تیسرے لیول کے اوپر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کنزیومرز کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آن دی بیسس آف دیئر یوزیج اور دیئر ہاؤ مچ دے یوز, دیئر یوز فریکوینسی. کنزیومرز جو ہیں وہ ہائی یوزرز ہو سکتے ہیں, میڈیم یوزرز ہو سکتے ہیں,
یا لو یوزرز ہو سکتے ہیں یا فریکوینٹ یوزرز ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم ان کے یوزر اسٹیٹس کے اوپر ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ نان یوزرز، ایکس یوزرز، ریگولر یوزرز، ان بیسس کے اوپر بھی ہم ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پھر ہم ان کے لائلٹی اسٹیٹس پہ ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ کنزیومرز کتنے لائل ہیں. کچھ کنزیومرز ہوتے ہیں جو کسی برانڈ پرٹیکولر پروڈکٹ کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو کہ لائل نہیں ہوتے یا میڈیم لیول کے لائل ہوتے ہیں یا لو لیول آف لائلٹی ہوتا ہے. پھر ہم کنزیومرز کو ان کی ریڈینس اسٹیج کے اوپر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا کہ ریڈینس اسٹیج کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں، تو ان اسٹیجز کی بیسس پہ بھی ہم کنزیومرز کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم کنزیومرز کو ان کے ایٹیٹیوڈ کی بیسس کے اوپر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، انڈیفرنٹ ہے، ہوسٹائل ہے، کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو ہر پروڈکٹ کے لیے کچھ کنزیومرز کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. جیسے اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو بناسپتی گھی کی ایگزامپل لے لیں. اب کچھ کنزیومرز اس کے بارے میں نیگیٹو ہیں کہ اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ. کچھ کنزیومرز اس کے بارے میں انڈیفرنٹ ہیں کہ جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انہیں کنسرن نہیں ہے. اور کچھ کنزیومرز ایسے ہیں جو ہوسٹائل ہیں کہ دس از بیڈ، وی ڈونٹ وانٹ اٹ. تو ہم کنزیومرز کو اس بیسس پہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا. تو آج ہم نے ڈیٹیل سے یہ ڈسکس کیا کہ کنزیومر مارکیٹس کو کس بیسس کے اوپر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو آج ہم اپنے لیکچر کو یہاں پر ختم کریں گے، اور ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں، نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنی ڈسکشن کو یہاں سے آگے لے کے چلیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.